ओहद पढ़ाऊं, ओहद सुनाऊं? चलिएगा चलेंगे। तो जाने गिरामी, ओहद बड़ी अजीब और गरीब जंग है। तो पैगंबर ने कहा जिसका मैं मौला हूं। ओहद का मैदान सजने वाला, ओहद का, मदीने से बाहर बदर का बदला लेने कोई औरत आ रही है। शौहर का नाम है अबू सुफियान, बेटा मुआविया, पोता यजीद, भाई वलीद, बाप उतबा, भाई शेबा। पता नहीं लोग हैं या नहीं है, मैंने सारा शजरा पढ़ दिया उसका। तो अब वो नाम हिंदा था, आई का मैं बदला जरूर लूंगी, क्योंकि बदर में जनाबे अमीर अलैहिस्सलाम ने मार दिया था उसके बाप को, भाई को, बेटे को। एक जुमला रोक के यहाँ पेश कर रहा हूँ, खुदा की कसम जब ये पढ़ता हूँ तो मैं यहाँ नहीं होता, नजफ में होता हूँ। अब जुमले को सुनिएगा, बड़े आराम से पढ़ूंगा, मेरे सीने में दम नहीं, गले में दम नहीं है। तो मौला कायनात ने खत लिखा था शाम वाले को और कहा कि खबरदार मेरे मुकाबले में खुद ही आ जा। उसने खत लिखा था, याली बैठ के फैसला कर लेते हैं, लड़ने की क्या जरूरत है, हमारे खानदान मिलते जुलते हैं। तो मौला ने लिखा, वो तलवार जो मैंने बदर ओहद में चलाई थी वो आज भी मेरे पास है। न अली बूढ़ा हुआ है, न जुल्फकार कुंद हुई है, मेरे बाजू में आज भी वही ताकत है जो बदर में थी। जिस तलवार से मैंने तेरे भाई, मामू और नाना का सर उतारा था, वो तलवार आज भी मेरे पास है। शेर बूढ़ा भी हो जाए तो शेर शेर होता। आप सब सलामत रहें, मैं आपकी मोहब्बतों की नजर कर रहा हूं। चलिएगा कुछ देर के में। तो अब वो बहुत तैयारी करके आ रही थी और जो अब मेंबर है बहुत सी बातें पढ़ नहीं सकता, तो उसका जो मुर्रखीन ने गाना लिखा कि नहनो बना तो तारिक नमशी अलन नमारिक, तर्जुमा नहीं कर सकता, हम किन की बेटियां हैं, क्यों आई हैं, ये मेंबर लायक नहीं है, लेकिन पूरा लिखा कि तबल था, सब कुछ था, वो खुद आई मजमे के साथ का बदला लेना और एक गुलाम लाए जिसका नाम था वहशी। उससे कहा मोहम्मद को मार दो, का नहीं मार सकता, का उनके चारों तरफ लोग होते हैं। का फिर अली को मार दे, का अली की नजर चारों तरफ होती है। का फिर अब और कुछ नहीं सुनूंगी, हमजा को मार देगा, मारूंगा लेकिन एक शर्त पे, पुष्ट से, क्योंकि हजरत हमजा का भी क्या नाम था, शेर का शिकार करने वाला शेर। मक्के में उन्हें कहते थे शेर, हमजा के माना शेर। का मैं सामने से नहीं मारूंगा, तो पुष्ट से मारूंगा। का ठीक है, तू बस हमजा को मार दे और कुछ नहीं सुनूंगी, बस भाई मुझे पेश करना है। तब वहां पूरा मैदान सजा, पैगंबर इस्लाम ने सबको बता दिया सालार अली है, अली की ना फरमानी ना करना। और आपने मुख्तलिफ जगहों पे, क्योंकि पहाड़ी इलाका, जो लोग गए हैं हज पे वो गए होंगे मैदान ओहद में, मुझे कई मरतबा इत्तफाक हुआ, मैदान ओहद अजीब व गरीब मैदान है। ओहद का पहाड़ अभी भी है और अभी भी आप देखेंगे तो वो खुला हुआ पहाड़, खुला हुआ है कि जहां मौला कायनात ने पैगंबर को एक मरतबा बचाने के लिए दुश्मनों से खड़ा किया था और चारों तरफ पहाड़ियां हैं और पहाड़ों पे दौड़ना बड़ा मुश्किल होता, बड़ी प्रैक्टिस चाहिए भागने के लिए, आम जूते काम नहीं आते। चलिएगा तो भाई जाने गिरामी, बड़ा मुश्किल है, ओहद पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है। तो पेश कर रहा हूं आपकी खिदमत में ओहद का मैदान। पैगंबर इस्लाम ने तीरंदाजों से कहा 50 तीरंदाज इस पहाड़ी पे खड़े रहें, यहां से ना हिले। सबको बता दिया कौन कहां रहेगा और जनाबे मौला कायनात से कहा कि आप सामने खड़े रहेंगे। मौला ने कहा मुझसे बच के कोई नहीं आएगा।
کسی نے پوچھا تھا مولا کائنات سے، کیا مولا میدان جنگ میں آپ کو جہاں چھوڑ کے جائیں گے پھر کہاں پائیں گے؟ آپ نے فرمایا جہاں چھوڑ کے جاؤ گے وہیں پاؤ گے۔ کہا یا علی کیسے؟ کہا کیونکہ نہ میں دشمن کے پیچھے جاتا ہوں نہ دشمن سے پیچھے جاتا ہوں۔ کہا یا علی پھر اتنے لوگوں کو مارتے کیسے؟ کہا جس کی موت آتی ہے خود ہی آ جاتا ہے، میں ذوالفقار کا صدقہ اتار دیتا ہوں۔ پتہ نہیں پڑھوں نہ پڑھوں۔ تو مولا نے کہا ذوالفقار میرے پاس ہے۔ کہاں ذوالفقار آئی تھی؟ وہی پیش کر رہا ہوں، احد کے میدان میں۔ احد میں ذوالفقار آئی تھی۔ بھئی آواز تنگ تو نہیں کر رہی؟ سارا مجمع میرے ساتھ ہے؟ بھئی آپ نے زبردستی کہا ہے، میں پڑھ رہا ہوں، میرے سینے میں دم نہیں ہے۔ تو جانے گرامی مولا کائنات ایک مرتبہ میدان میں ڈٹے مقابلہ کرنے لگے، اور سب نے لکھا ہے کہ خالد بن ولید اس وقت کافر تھے، حملہ کیا اور سامنے سے حملہ کیا۔ مولا نے جب حملہ کیا تو ایک مرتبہ لشکر بھاگنے لگا۔ وہ سیف اللہ تھے، علی اسد اللہ تھے۔ مجمع ہے یا نہیں ہے؟ تو مولا نے ایک مرتبہ حملہ کیا، سب نے کہا فرو، فرو عربی کا لفظ ہے فرو، فرار سے بھاگو۔ سب بھاگنے لگے۔ کسی نے کہا پہاڑ کے دوسری طرف سے آ جاؤ۔ 50 تیر انداز جانے لگے کہ یہ لوٹ رہے ہیں، ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ ایک نے کہا رک جاؤ، پیغمبر نے کہا تھا اپنی جگہ سے مت ہلنا۔ کہا نہیں انہیں سب مال غنیمت ملے گا، ہمیں کچھ نہیں ملے گا، ہم بھی جائیں گے۔ جناب حمزہ نے کہا جو جہاں ہے وہیں رہے، لیکن لوگوں نے نہیں سنا، نیچے اترنے لگے۔ وہاں سے مشرکین و کفار کا لشکر پیچھے سے آیا، سامنے سے بھی، دونوں طرف سے مسلمان گھرے، گھمسان کرن پڑا۔ ہمارے میں سے بھی کسی نے نعرہ لگایا فرو، نام بتانا بڑا مشکل ہے، بھاگو۔ وہاں سے وہ بھاگ رہے تھے، یہاں سے بس بھائی ایک مرتبہ بھاگنا تھا۔ جب سب بھاگنے لگے تو جناب مولا کائنات کھڑے ہو گئے۔ کسی نے مولا سے بعد میں پوچھا یا علی جب سب بھاگے تو آپ کیوں نہیں بھاگے؟ آپ نے کہا پہلے بھاگنے والوں سے پوچھو وہ بھاگے کیوں تھے۔ کہا کسی شیطان مردود نے نعرہ لگا دیا تھا ماتا محمد، محمد مارے گئے۔ جب ہم نے سنا کہ محمد مارے گئے تو ہم نے سوچا اب لڑنے کا فائدہ ہی نہیں۔ کہا یا علی وہ کہتے ہیں ہم اس لیے بھاگے کیونکہ پیغمبر کے مارے جانے کی خبر اڑا دی گئی تھی، تو وہ سب کہہ رہے تھے اب لڑنے کا فائدہ نہیں، اب آپ بتائیے آپ کیوں نہیں بھاگے؟ کہا میں نے بھی یہی سنا، ماتا محمد، محمد مارے گئے، میں نے سوچا اب جینے کا فائدہ نہیں۔ ایک مرتبہ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا مجھے تعجب ہے بھاگنے والوں پہ، انہوں نے کتنی کتنی زندگی بڑھوا لی بھاگ کے۔ بھاگنے سے زندگی بڑھ نہیں جاتی، جہاں لکھی ہے وہیں موت آئے گی۔ عزیزان گرامی ایک مرتبہ سارا میدان خالی، کچھ شہید ہو گئے کچھ بھاگ گئے۔ جناب امیر نے دیکھا پیغمبر احد کے پہاڑ پہ کھڑے ہیں، جناب مولا مشکل کشا پہاڑ پہ چڑھے، دونوں ہاتھوں پہ پیغمبر کو اٹھایا اور چیخ چیخ کے فرمایا ہاذا محمد رسول اللہ، ہاذا محمد رسول اللہ، 3 مرتبہ کہا ہاذا محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول محمد یہ رہے۔ پیغمبر کو یاد رہا، علی نے کہا تھا ہاذا محمد رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا من کنت مولا فہذا، احد کا بدلہ غدیر میں دیا۔ گرامی جناب مولا کائنات نے ہاتھوں پہ بلند کیا، پھر اس کے بعد ایک مقام پہ جناب مولا مشکل کشا نے احد کے میدان میں جہاں پہ آج کھلا ہوا زندہ معجزہ رسول خدا کا، اللہ نے پیغمبر کی جان بچانے کے لیے ایک مرتبہ پہاڑ کو کھول دیا، مولا نے پیغمبر کو وہاں کھڑا کیا، مقابلہ کیا۔ سارے لشکر کے مقابلے میں مولا علی اکیلے تھے، تلوار ہوتی ہے لوہے کی، ایک تلوار سے مولا لشکر کو روکتے تھے، سب کی تلواریں پڑی، تلوار ٹوٹی، مولا علی کی
تلوار میں دم نہیں تھا، بازو میں تھا. سارے لشکر میں دم نہیں تھا، ٹوٹی ہوئی تلوار والے سے لڑنے. نہیں ہے مجمع. مولا نے آوازی یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. پیغمبر نے کھجور کے درخت کی ٹہنی توڑی، کا یا علی مقابلہ کیجئے. مولا نے نہیں کہا وہ لوہے کی تلواریں، یہ درخت کی ٹہنی. مولا نے ٹہنی اٹھائی، ٹوٹی. مولا نے کہا یہ بھی ٹوٹ گئی، دوبارہ پھینکی. جب تیسری مرتبہ ٹہنی دی، اللہ نے کہا جبرائیل ذوالفقار لے. جناب جبرائیل چلے قصیدہ پڑھتے ہوئے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. علامہ اقبال نے فرمایا شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. ایزان گرامی، مولا کائنات نے تلوار کھینچی، مقابلہ کیا. ایک مرتبہ ہندہ نے کہا ابو سفیان سب سے کہو چلیں، علی اکیلے سب پہ بھاری ہے. ایزان گرامی، جو پیش کر رہا ہوں کہ مولا کائنات اس حالت میں بھی سرور کائنات کا دفاع کر رہے ہیں کہ جب تنہا ہے اور وہاں لشکر ہے. لوگوں نے لکھا 1000 کا لشکر اور مولا کائنات تنہا لڑ رہے تھے. ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں، شاید سوچ رہا ہوں پیش کروں نہ کروں. مجھے جانوروں کے متعلق تحقیق کرنے کا بہت شوق ہے. ٹی وی پہ پروگرام آتا ہے تو دیکھتا ہوں. تو ایک دکھا رہے تھے کہ شیر کا شکار کرنے والا انگریز تھا، تو اس کے ساتھ کیمرہ کرو گیا. اس نے ایک شیر کو گولی ماری، شیر گر گیا. تو انہوں نے کہا جاؤ آگے. کہا نہیں تمہیں نہیں پتا یہ شیر ہے. سمجھے گا، کچھ لوگ پہنچ گئے. وہ شکاری تھی، اس نے کہا میں نے 60-70 سے زیادہ شیر مارے ہیں. تو کہا بھائی تم اتنے شیر مار چکے، آگے بڑھو. کہا نہیں، گولی لگی ہے، کیا پتا زخمی ہو. کہا نہیں، ہل نہیں رہا، سانس نہیں لے رہا. کہا تم سمجھ رہے ہو سانس نہیں لے رہا، میں نے اتنے شیر مارے ہیں، مجھے پتا ہے زخمی شیر زیادہ خطرناک ہوتا. میں نے بہت سوچا جنگل کا شیر اتنا روب، وہ جو اللہ کا